بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پھر کیا دنیا کی نئی طاقتوں کی جنگ یوکرین، مشرق وسطیٰ یا جنوبی بحیرہ چین میں نہیں بلکہ وسطی ایشیا کے میدانوں میں لڑی جا رہی ہے؟ کیا چین اپنی بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے اس خطے میں معاشی غلبہ قائم کر رہا ہے؟ کیا روس اپنی تاریخی گرفت برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ امریکہ ایک بار پھر اس خطے میں واپسی کی تیاری کر رہا ہے؟ پرانی اور نئی گریٹ گیمز کے حوالے سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اب دیکھیے 19ویں صدی میں برطانیہ اور روس کے درمیان وسطی ایشیا پر اثر و رسوخ کی جنگ کو گریٹ گیم کہا جاتا تھا، لیکن 21ویں صدی میں یہ کھیل بدل چکا ہے۔ آج اس نئی گریٹ گیم کے 3 کھلاڑی ہیں: چین، روس اور امریکہ، اور میدان ہے قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور کرغزستان۔ یہ خطہ صرف جغرافیہ کی وجہ سے اہم نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس تیل اور گیس کے وسیع ذخائر، یورینیم ہے، سونا ہے، کاپر ہے اور ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ اس لیے دنیا کی بڑی طاقتیں یہاں اپنی موجودگی بڑھا رہی ہیں۔ اب چین معاشی سپر پاور کی طرح سے خاموش پیش قدمی کر رہا ہے۔ اگر آج وسطی ایشیا میں کوئی طاقت سب سے تیزی سے ابھر رہی ہے تو وہ ہے چین۔ 2013 میں صدر شی جن پنگ نے قازقستان میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اعلان کیا تھا، اور اس منصوبے کے تحت ریلوے لائنز، شاہراہیں، توانائی کی پائپ لائنز، ڈیجیٹل نیٹ ورکس تیزی سے تعمیر کیے گئے۔ ماہرین کے مطابق روس یوکرین جنگ کے بعد چین کی معاشی اہمیت مزید بڑھ گئی، اور بیجنگ وسطی ایشیا کی معیشتوں کو اپنی تجارتی ٹیکنالوجیکل نظام کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ آج چین اس خطے کے لیے صرف ایک سرمایہ کار نہیں ہے، بلکہ ایک معاشی انجن بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف روس تاریخی اثر و رسوخ کی بنیاد پہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس بھی کئی دہائیوں سے وسطی ایشیا کا سب سے طاقتور ملک رہا ہے۔ زبان، ثقافت، تجارت اور سیکیورٹی کے ذریعے ماسکو کا اثر و رسوخ برقرار رہا، لیکن یوکرین جنگ کے بعد روس کی معاشی اور سفارتی صلاحیتیں متاثر ہوئیں۔ اگرچہ روس اب بھی سلامتی اور تاریخی روابط کے حوالے سے ایک اہم کھلاڑی ہے، لیکن معاشی میدان میں چین کی برتری بہت واضح ہوتی جا رہی ہے۔ روس ابھی بھی شنگھائی تعاون کی تنظیم اور دیگر علاقائی پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی موجودگی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں امریکہ کی طرف۔ امریکہ کیوں واپس آ رہا ہے؟ کچھ سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ وسطی ایشیا سے دور ہو چکا ہے، لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے۔ واشنگٹن نے C5+1 پلیٹ فارم کے ذریعے 5 وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ اقتصادی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانا شروع کر دیا۔ امریکہ کی دلچسپی کی بڑی وجوہات 3 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا، اہم معدنی وسائل تک رسائی اور نئی سپلائی چینز کی تعمیر۔ یعنی وسطی ایشیا ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اور اب آتے ہیں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہاں ذرا مختلف انداز میں آپ کو کچھ سمجھائیں گے۔ یہی سب سے اہم سوال ہے۔ دلچسپ بات یہ ویورز کہ پاکستان اس پوری تصویر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان چین بحیرہ عرب تک رسائی رکھتا ہے، وسطی ایشیا کو گرم پانیوں تک مختصر راستہ فراہم کرتا ہے، اور مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کو جوڑنے والا ایک قدرتی پل ہے۔ گوادر اور سی پیک کی اہمیت پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ سی پیک اور گوادر پاکستان کی سب سے بڑی جیو اکنامک طاقت بن سکتے ہیں۔ اگر ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور قازقستان اپنی تجارت کے لیے پاکستانی بندرگاہوں کا استعمال بڑھاتے ہیں
تو پاکستان ایک ٹرانزٹ لاجسٹک ہب بن سکتا ہے۔ اس لیے TAPI گیس پائپ لائن، CACA کاسا 1000 اور علاقائی رابطوں کے منصوبوں کو مستقبل کی معاشی شارک سمجھا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے۔ اگر پاکستان دانشمندانہ پالیسی اپنائے تو اس نئی گریٹ گیم سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان کو کرنا کیا ہوگا؟ چین کے ساتھ تعلقات جو پہلے سے الحمدللہ مضبوط ہیں ان کو مزید فروغ دینا ہوگا۔ روس کے ساتھ توانائی اور تجارت کو بڑھانا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ اقتصادی اور ٹیکنالوجی تعاون کو جاری رکھنا ہوگا۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ روابط میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اپنی خارجہ پالیسی کو جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف منتقل کرنا ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری ویورز یہ ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی عالمی تجارتی راستے تبدیل ہوتے ہیں تو بعض ممالک غیر معمولی ترقی کرتے ہیں۔ سنگاپور، دبئی اور ترکی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب اگر پاکستان سیاسی استحکام، اقتصادی حالات اور علاقائی روابط پر توجہ دے تو وہ بھی ایشیا کا انتہائی اہم تجارتی اور لاجسٹک مرکز بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ یاد رکھیے گا، جو اس وقت ڈسٹریکشن اور دہشت گردی اور کچھ تنازعات پاکستان میں لائے جاتے ہیں، وہ اسی چیز کو اٹیک کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام اور امن نہ آئے۔ لیکن پاکستان، پاکستانی قوم اور پاکستان کی قیادت اس پہ کمیٹڈ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری اچیومنٹس ہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، وسطی ایشیا میں جاری یہ نئی گریٹ گیم صرف چین، روس اور امریکہ کی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی بھی کہانی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ دنیا بدل رہی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ پاکستان اس بدلتی دنیا میں ایک تماشائی بنے گا یا ایک اہم کھلاڑی، کیونکہ تاریخ میں کچھ مواقع بار بار نہیں آتے، اور شاید 21ویں صدی کی سب سے بڑی جیو اکنامک تبدیلی کے دروازے پر پاکستان کھڑا ہے، اور آپ سب نے ایز اے نیشن اس بات کو سمجھنا بھی ہے اور اس میں اپنی تمام توانائیاں صرف بھی کرنی ہیں۔ اگر صحیح فیصلے کیے گئے تو پاکستان صرف اس نئی گریٹ گیم کا حصہ نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا ملک بنے گا انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو، پاکستانیوں کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور حقائق پہ مبنی ویلاگز ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔